تم میں سے کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے یعنی فوت ہو جاتا ہے یعنی جوانی کے اندر یا بچپن کے اندر، اور کسی کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ عزیزوں اور دوستو، دیکھیے رب العالمین نے انسان کو پیدا ہونے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی ہر چیز جس کی اسے ضرورت تھی مہیا کی، اور آسمان سے پانی کو برسایا جس سے انسان کی زندگی رواں دواں ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، بلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بادلوں سے اسے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، اس میں کتنی نشانیاں ہیں کہ ہم صبح و شام پانی پیتے رہتے ہیں مگر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر کس نے پانی کو مرکب بنا دیا، اور رب العالمین نے ہر روز اس کو باپ بنا کر آسمان کی طرف اٹھا کر ساری زمین کو اس سے آباد کیا ہوا ہے، اور پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے، اگر سیدھا پانی ہر وقت گرے تو زمین پہ سیلاب ہی سیلاب ہو جائے، اور وہ برف آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے تاکہ ضرورت کے مطابق میدانوں کو پانی جاتا رہے، اور جو فالتو پانی ہے وہ سمندر میں دوبارہ گر جاتا ہے۔ یہ سرکولیشن لاکھوں سال سے نہیں بلکہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ سرکولیشن جاری ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے اس کو آسمان سے نازل کیا ہے؟ دیکھیے آسمان سے جب پانی آتا ہے تو وہ چھتری کی شکل میں آتا ہے، اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اگر دوسرے طریقے سے آئے تو زمین پہ تباہی مچا دے، یعنی فصلیں تباہ ہو جائیں اور گھر بار ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر سمندروں کا پانی سکھا کر نمک جو باقی بچے اس کو زمین کے اوپر اگر ڈال دیا جائے تو ساری زمین پہ 40 فٹ کی تہ جم جائے گی۔ قربان جائیں اس رب العالمین کے کہ صرف پانی آسمان پر باف بن کر اٹھتا ہے، نمک نیچے رہتا ہے، اگر وہ بھی ساتھ ہوتا تو زمین پہ کچھ بھی نہ اگتا، ہماری زمین بنجر ہو جاتی۔ ہر چیز کے اندر اس کی نشانیاں ہیں، یہ دیکھنے کے باوجود بھی ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ سورۃ یوسف میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان سے وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس سے معرفت نہیں حاصل کرتے، تو ضرور ان کو کائنات کا ڈیزائنر، خالق اور مالک کا پتہ چل جاتا۔ دیکھیے آج یہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک پتی کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے بنی ہے، اس کی حالت کیا ہے، سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں کو انہوں نے چھانٹ مارا ہے، آسمان پر جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر اس کے پیدا کرنے والے کی طرف ذرا توجہ نہیں کر رہے۔ افسوس ہے کہ یہی حال آج ہمارا ہو گیا۔ آج ہم نے دنیا کی ہر چیز کو پہچانا، ملک والوں کو پہچانا، شہر والوں کو پہچانا، گھر والوں کو پہچانا، کنبے والوں کو پہچانا، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، ہر ایک کو ہم نے جانا یہ کون ہیں اور ان کی کیا قدر ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز کو ہم پہچانتے ہیں، جانتے نہیں تو اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ اگر اس کو کہا جائے کہ دنیا کی کسی چیز کی تعریف کے لیے کچھ وقت نکالو، بھائی بہن ماں باپ کی تعریف کے لیے کچھ جملے نکالو، کچھ کلمات کے ذریعے ان کی تعریف کرو، تو ہمارے پاس بہت سا وقت بھی نکل آئے گا اور بہت سے الفاظ بھی نکل آئیں گے، مگر اگر کہا جائے کہ اپنے خالق اور مالک کی 10 منٹ تعریف اور بڑائی بیان کرو، ہمارے پاس الفاظ بھی نہ ہوں گے اور وقت بھی بہت کم ہوگا۔ پچھلی کوتاہی کو چھوڑیں اور آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب پر غور و فکر کر کے اللہ کی ذات بابرکت کے اوپر
زیادہ سے زیادہ ہم ایمان لائیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے مفید اشیاء لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے ہر طرح کی جاندار مخلوق کو زمین میں پھیلا دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے کس پیارے طریقے سے ہمیں اپنی نشانیوں کو غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ رات اور دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں کہ کون رات کر دیتا ہے اور کون دن کر دیتا ہے۔